تمام مرحومین شہداء علماء، خاص طور پر بانیان مجلس کے اور حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، اور خاص طور پر زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہداء شہید ہوئے ان سب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه. أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام حسن بن علي عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت۔ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور چند دن کے بعد سوگ بھی کھل جائے گا، لیکن اہل بیت رحمہ السلام کا ذکر سدا بہار ہے۔ یہ وہ واحد ذکر ہے جس کو کبھی بھی الوداع نہیں ہے، کبھی بھی خدا حافظی اس کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اہتمام فرمایا ہے رسول اللہ کے ذریعے
کہ جاتے وقت رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہیں گمراہ نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہیں غیر معصوموں کی نسبت کر کے نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے لیے دو معصوم ہستیاں، بے عیب ہستیوں کو تمہارا دامن دے کے تمہیں دامن ان کا دے کے جا رہا ہوں، اور تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، وہ قرآن و اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ رہنا، تم ان کے ساتھ اگر رہو گے بچ جاؤ گے، اور اگر نہ رہو گے ڈوب جاؤ گے۔ ایک کو بھی چھوڑو گے خطا کرو گے، ایک کا حق بھی کم کرو گے خطا کرو گے۔ دونوں ایک لفظ ہے رسول اللہ نے استعمال فرمایا، کم پڑھا جاتا ہے منبر سے، فرماتے ہیں اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں ہے انی تارکن فیکم توأمین۔ آپ نے ثقلین سنا ہوگا، ثقلین سنا ہوگا، امرین سنا ہوگا، خلیفتین سنا ہوگا، امامین سنا ہوگا۔ ایک لفظ ہے توأمین۔ توأم عربی میں کہتے ہیں جڑواں کو، جو بچے ہوتے ہیں نا جڑواں، دو بچے پیدا ہوں کسی کے ہاں تو اس کو کیا بولتے ہیں جڑواں، عربی میں اسے کہتے ہیں توأمین، کہ میں تمہارے درمیان توأمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا مصدر بھی ایک ہے، ان کا وقت بھی ایک ہے، اور یہ رہیں گی بھی اکٹھے ساتھ۔ اور آپ کو پتا توأمین میں شکل بھی مساوی ہوتی ہے، پہچاننا بھی بعض بات مشکل ہوتا ہے، اور قریب قریب ہوتے ہیں، اور وقت بھی ان کا ایک ہوتا ہے، فضیلت بھی، اور اکٹھا ان کا تعارف ہوتا ہے سب جگہوں پہ، اور اکٹھا ان کا مصدر ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں توأمین کے حوالے کیا ہے کہ ایک کو بھی کم اگر تم ذہن میں رکھو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، ضلالت میں چلے جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کی زبان مبارک سے جو جملات اپنے لیے، اپنے جد رسول اللہ کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے جو نکلے ہیں، وہ یہ میرے پاس کتاب ہے، صرف آپ کو دکھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ یہ کتاب پوری کی پوری امام حسن علیہ السلام کے اقوال کی ہے، ان کے احادیث، اس میں کسی بھی دوسرے امام کی احادیث موجود نہیں ہے۔ 600 سے زیادہ اس میں احادیث ہیں۔ امام ہمارے مظلوم ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بھی تذکرہ کم ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، ماشاءاللہ مومنین عزاداری درود کرتے ہیں، زنجیر زنی اور سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ جس قدر مولا کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو مولا کی شایان شان ہے وہ ایام میں نہیں وہ کہا جاتا، لہذا یہ ایک ایسا باب ہے، اس کو کھولنا چاہیے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں، رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے دین کا حسن دیکھنا ہے تو وہ حسن سے آ کے دیکھنا ہے، کیونکہ صفات مختلف ہیں، کوالٹیز مختلف ہیں۔ رسول اللہ نے شجاعت کی طرف، کرامت کی طرف، علم کی طرف، تمام کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور کچھ مشترک بیان فرمایا کہ یہ سب اہل بیت 14 کے 14 میں پایا جاتا ہے، اور کچھ مخصوص ارشاد فرمایا۔ جو مخصوص ارشاد فرمایا اس میں سے یہ فرمایا کہ جس دین کا میں امین ہوں، جس دین کے لیے میں صادق ہوں، اس دین کا حسن حسن ابن علی۔ توجہ رکھیے کیونکہ آغاز ہو چکا ہے ربیع الاول کا، تو 4-5 جملے مناسبت بھی ہے رسول اللہ کی، اور ہم اہل بیت کا تعارف جو ہے وہ رسول اللہ کے بغیر کروا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اہل بیت جو ہے پہچانے ہی رسول کی وجہ سے جاتے ہیں۔ کس کے اہل بیت؟ ہمارے اہل بیت نہیں، آپ کے اہل بیت نہیں، بلکہ ایک ایسے رسول کے اہل بیت کہ جن جیسے کوئی پچھلے انبیاء کے بھی اہل بیت کوئی ایسے نہیں تھے۔ تو لہذا رسول اللہ کے بارے میں 2 صفتیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں، ان کی میں توضیح عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی، سب کے ذہن میں ہے۔ بچپن میں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ اگر پیچھے تھوڑا سا تو عرض کرنا چاہوں گا، اگر ریکویسٹ کی جائے کہ بھئی مجلس کے آدم بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی بات کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، صادق بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ صادق اس لیے ہے کہ وہ سچ بولتے تھے، امین اس لیے ہے کہ انہوں نے کافروں نے امانتیں دی ان کو، تو انہوں نے امانتوں میں جو ہے کوئی کمی پیشی نہیں کی، یہ پہنچا دی۔
ہوگا، یہ موجود ہوگا، لیکن مراد یہ نہیں ہے۔ صادق اور امین ہونے کی کل مراد یہ نہیں ہے۔ میں آج ہی حدیثی سی کتاب میں بھی حدیث موجود ہے، زیارتوں کے بھی جملے موجود ہیں، آپ خود بھی زیارت پڑھتے ہیں۔ میں اس ایک جملے میں یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ بات صرف اتنی چھوٹی سی نہیں ہے، کیونکہ صادق اور امین اگر یہ معنی لیں، آپ میں سے بھی دسیوں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کسی کی خیانت نہیں کی، امانت کی حفاظت کی ہے۔ بڑے لوگ موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے۔ لہٰذا یہ کوالٹی کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے، عام ہر مومن کی صفت میں سے ہے کہ مومن امین ہونا چاہیے اور مومن صادق ہونا چاہیے۔ کیا جو ہے رسول اللہ جو ہے ایک مومن جتنا بھی نہیں وقار رکھتے، بلکہ یہاں سے یہ صادق اور امین ہونا مراد نہیں تھی، بلکہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امین وحی اللہ، کہ اللہ کے وحی کے امین ہے، اللہ کی وحی کے امین ہے آپ، اللہ کی جو کلام ہے اس میں صادق ہے آپ پہ قرآن نازل ہوا، آپ کے دل پہ نزل بہ روح الامین علی قلبک، کہ ہم نے روح الامین کے ذریعے، وہ بھی امین ہے، آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اور یہ دل جانتا تھا، کوئی اور جانتا نہیں تھا کہ قرآن کون سا ہے، قرآن کون سا نہیں ہے، سب عربی تھی، جو رسول کہہ دیتے امت مان لیتی۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ میرا رسول امین بھی ہے وحی میں اور صادق بھی ہے وحی میں، میرا رسول امین بھی ہے وہی۔ یہ ڈیگریڈ کیا گیا ہے، بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے جی وہ تو کفار کی امانتیں رکھتے تھے۔ یہ کتابوں میں کہوں گا اصلاح کریں اس ٹیکسٹ بورڈ کا، کہ جس میں یہ لکھا ہو صادق، یہ تو ایک عام انسان کی، عام مومن مسلمان کی صفت ہے۔ رسول اللہ کس میں امین ہے، کس میں صادق ہے؟ وہی میں صادق ہے، وہی میں امین ہے۔ کیوں بلا امین ہے، کیوں صادق ہے؟ اس لیے کہ اگر امین نہ ہوتے وہی میں اور صادق نہ ہوتے، کل کا کل دین جو ہے وہ جو سوال زیر سوال چلا جاتا، کسی کے پاس دین کے لیے دلیل موجود نہ ہوتی۔ آج قرآن آپ کے درمیان موجود ہے، آپ کو کیسے پتہ یہی قرآن ہے، یہی آیات ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہوتی؟ آپ کے پاس صرف دو لفظ دلیل ہے کہ رسول صادق بھی ہے اور رسول امین بھی ہے، لہذا رسول اللہ کی بتائی ہوئی آیت آیت ہی ہوگی اور حدیث حدیث ہی ہوگی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ لہذا عزیزان محترم، بہت ہی خوبصورت باب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ کے لیے رقم فرمایا۔ توجہ رکھیے گا، اگر میں آپ کو سمجھا پایا تو بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ سورہ جمعہ آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، مستحب بھی ہے، شب جمعہ بھی پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب کو یاد ہے، یہ ہے نا ایسا؟ نہیں تو ترجمہ کم از کم یاد ہے سب کو۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلا جملہ اللہ کے بارے میں، پہلا فکرہ اللہ کے بارے میں، اور اللہ کی توحید کی، عبادت کی، اللہ کو ماننے کی وسعت کو بیان کر رہا ہے، لا محدودیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یسبح للہ، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بھی زمین پر، زمین کے اندر، آسمان میں، آسمان کے درمیان موجود ہے، سب کچھ جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہاں میں رک یہ کہوں گا، رک کے، کہ ہر شے تسبیح کرتی ہے، چاہے پتھر ہو، چاہے کنکری ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے کوئی بھی نباتات ہو، حیوانات ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہو، کچھ بھی ہو، ما سوا اللہ جو بھی ہے وہ سب کچھ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ تم کیوں کہتے ہو کہ سب دنیا میں سے جانے والے مردہ کہلا دیتے ہیں؟ ہر شے لوگ پوچھتے ہیں جی حسین ابن علی نے کیسے قرآن پڑھا نیزے پہ؟ اسے پڑھ نہیں آئے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کنکریاں قرآن پڑھ سکتی ہیں رسول کے ہاتھ پہ، کنکریاں سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں، تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نیزے پہ قرآن نہ پڑھ سکے؟ لہٰذا عزیزان محترم، پہلا جملہ توجہ رکھیے گا، سب چیزیں خدا، یہ ایک اطلاق میں کلام میں مطلق ہے، ایک لا محدودیت ہے۔ ما جب لفظ عربی میں آتا ہے ما،
ماں کا لفظ جب بھی عربی میں ہے میم الف ماں، اس سے مطلب ہوتا ہے جو بھی۔ میں ایک اور آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول تمہیں دیں، وما نہاکم عنہ، جس سے بھی، یعنی یہاں پہ کوئی قید نہیں، اسپیسیفک ایک چیز کو بیان نہیں کیا گیا کہ مثلا رسول دین دیں یا فروع دین دیں یا فلاں، نہیں، جو بھی تمہیں دیں وہ لے لینا، جس سے بھی منع کریں۔ ماں اور من میں اتنا فرق ہے، ماں چیزوں کے لیے آتا ہے، من جو ہے وہ شخص کے لیے آتا ہے، ذی روح کے لیے آتا ہے، ماں چیزوں کے لیے آتا ہے۔ من کنت مولا ہو، توجہ فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، میں آدم کا مولا ہوں، نوح کا مولا ہوں، ابراہیم کا مولا ہوں۔ باقی لوگ تو بعد میں ہے نا، انبیاء تو سر فہرست ہے۔ آپ کہتے ہیں انبیاء کا احترام پہلے ہے، واقعاً پہلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انبیاء کا کیوں احترام پہلے ہے؟ کیونکہ پہلے انہیں رسول اللہ کی رسالت اور علی کی ولایت کو مانا، اسی لیے پہلے تھا۔ لہذا عزیزان محترمہ، اپنے موضوع سے دور نظر، ماں اور من، یہ دونوں کسی شے کی لامحدود ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ توجہ رکھیے گا، جب بھی قرآن کی آیت پڑھیں گا آپ کو لطف آئے گا۔ اس میں بھی ہے ما فی الارض، ما فی السماوات و ما، جو بھی زمین و آسمان میں ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہا کہ انسان یا فلاں چیز، نہیں، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، سب کی سب اشیاء کیا کرتی ہیں؟ تسبیح کرتی ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں اہل بیت کے روزوں پہ جا کے، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو کہ جواب کہاں سے آ گیا؟ جب عام شے ہر ایک تسبیح کر رہی ہے، ہمارے امام تو معصوم ہے، حجت خدا ہے، وہ قبر مطہر میں کیوں جواب نہیں دے رہے سلام کا؟ اللہ اکبر، صلی اللہ یا میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا، جلدی گزرنا چاہتا ہوں، تیز سے کہا کہ ہر شاید تسبیح کرتی ہے۔ لہذا آپ جو شخص کے مردہ سنتا نہیں ہے، مردہ بولتا نہیں ہے، مردہ جواب نہیں دے سکتا، تو اس کو یہ آیت پڑھ کے سنا دیں کہ مردے کی تم بات کرتے ہو، وہ تو پھر بھی کبھی کبھی زندہ تھا۔ یہ تو وہ چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں، کسی شے کو استثناء ہی نہیں کر رہا، اس میں کسی چیز کو الگ ہی نہیں کر رہا، ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس آیت کے ذریعے، آپ کو جمعہ پڑھے کریں گے، آپ کو لطف آئے کرے گا، دیکھیے گا کہ وہ خدا جو مالک بھی ہے، ملک القدوس العزیز الحکیم، عزت والا، حکیم بھی ہے، چار صفتیں آئی ہیں کہ جو مالک بھی ہے، مقدس بھی ہے، قدوس عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے یہ صفتیں یہاں کیوں بیان فرمائی ہیں؟ کیا اللہ چاہتا تھا کہ میں اپنی یہاں صفتیں بیان کروں؟ نہیں، ایک غرض یہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کے ایک غرض تھی۔ توجہ رکھیے گا، یہاں ایک پھر لفظ آ رہا ہے اس کے بعد، هو الذی، اس خدا نے کہ جس کے پیچھے یہ صفتیں گزری ہیں، جو ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور ہر شے جس کے لیے تسبیح کرتی ہے وہ بھی ہے، اس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ایک رکعہ لکھتے ہیں آپ کسی کو دینے کے لیے، اپوائنٹمنٹ لیٹر یا کوئی چیز آپ بھیجتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اس لیٹر کا؟ توجہ ہے نا آپ لیٹر کو نہیں دیکھتے الفاظ کیا اس میں، یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قاصد کس کا قاصد ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ لیٹر کس نے بھیجا ہے۔ اس میں دراصل اللہ اپنی صفتیں بیان کر کے اپنا مالک ہونا، اپنا مقدس ہونا، اپنا عزیز ہونا، اپنا حکیم ہونا بتا رہے، وہ بھیج رہا ہے، یہ بھی مالک بھی ہوگا، قدوس بھی ہوگا، عزیز بھی ہوگا، حکیم بھی ہوگا۔ یہ رسول کی صفتیں بیان کی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اگلی آیت پوری آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے مالک، مالک کیا کہتے ہیں؟ ملکیت رکھنا۔ مولا کا کیا معنی ہے؟
مولا کا معنی ہے مالک، مولا کا معنی ہے اولا بس تصرف. ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے لغت میں بھی موجود ہے مالک، اسے مولا اسے کہتے ہیں جو ہماری جان، ہمارے مال، ہماری ناموس کا جو ہے مالک ہو، اس کے لیے تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہو. لہذا پتہ یہ چلا وہ مالک بھی ہے. اللہ نے خود مالک ہوتے ہوئے رسول اللہ کو اس دنیا کی ولایت کے ذریعے ملکیت عطا فرمائی. توجہ فرمائی آپ نے. اس کے بعد دوسری صفت ہے قدوس. قدوس کہتے ہیں مقدس. قدس یوم القدس آپ مناتے ہوں گے، قدس مبارک جو ہے وہاں پہ توجہ ہے نا آپ کی. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. توجہ رکھیے گا. اب قدوس اسی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ جو اتنی صفتیں رکھتا ہے، ہر شے اس کے لیے تثبیت کرتی ہے، وہ بھیج رہا ہے اس رسول کو جو کرے گا کیا؟ سب سے پہلے وہ تزکیہ کرے گا. تزکیہ کرے گا، پاکیزگی دے گا، طہارت دے گا. مزکی، اس کو زکوٰۃ بھی اسی مادے سے ہے. آپ کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہ کیونکہ آپ کا مال جو ہے پاک ہو جائے. یہ بھی تزکیہ کرے گا. لہذا پتہ یہ چلے جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو انسان مقدس بن جاتا ہے. یہ رسول بھی مقدس ہے، وہ خدا بھی مقدس ہے. لہذا اس کے بعد میں زیادہ اس پہ وقت نہیں دینا چاہتا، اپنے اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. اسی طرح کا یعلمہم الکتاب کہ اللہ کا رسول ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی. میں صرف ملانا چاہتا ہوں. بچے سوال لکھتے ہیں نا، دونوں سائڈوں پہ لکھتے ہیں پھر ایسے کر کے ملاتے ہیں. یہ آیت کو ملا لیجئے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول کا کام کیا ہوگا؟ تلاوت کرنا، آیات کی تزکیہ کرنا، اور ان کے لیے کیا کرنا؟ تعلیم دینا، اور ان کو حکمت سکھانا. اوپر حکیم موجود ہے، نیچے حکمت سکھانا اوپر. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا حکمت مجھ تک رک جائے گی، علم مجھ تک رک جائے گا، قرآن مجھ تک رک جائے گا، عزت مجھ تک رک جائے گی، شرف مجھ تک رک جائے گا. یہ نہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابہا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابہا ہے. لہذا عزیزان محترم، رسول کی شان خدا کی قسم کوئی دنیا میں نہیں پہچان سکتا. اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو صرف وہ تیرا کی ذات ہے. اس کی ذات ہے تیرا اور خود خدا. یہ ذہن میں رکھے. واقعہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی عقل کے مطابق کسی سے کلام ہی نہیں کی سوائے علی کی. کسی کے پاس جرأت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، دل نہیں تھا، دماغ نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، فہم نہیں تھی، فراست نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا. اور اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول نے معرفت کا ایک دروازہ کھولا، میں نے ہزار دروازے کھول دیا. لہذا عزیزان محترم، میں اس مقام پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو. امام حسن علیہ السلام، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسی کتاب میں حدیث ہے. بلند آواز میں مل کر درود بھیجیں اپنی سلامتی حجت کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی. امام باقر علیہ السلام بھی راوی ہیں اس کے، کیونکہ مجھے ڈر آتا ہے ممبر میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے چھوڑی جاتی ہیں تو خوف آتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ حوالہ بھی دیتا ہوں، روایت کی توثیق بھی بتاتا ہوں. اور اسی کتاب میں حدیث بھی موجود ہے، بحار الانوار میں بھی مختلف کتاب. توجہ رکھیے گا. حذیفۃ الیمان اس کے راوی، حذیفۃ الیمان اور امام حسن علیہ السلام. یہ میں نے چار بتا دیا، امام باقر علیہ السلام بھی، حذیفۃ الیمان بھی اور امام حسن علیہ السلام، کیونکہ خود واقعہ امام حسن علیہ السلام کا ہے. چھوٹا سا سین تھا مولا کا. احد پہاڑ کے نزدیک حذیفۃ الیمان اور دوسرے جو اصحاب ہیں رسول اللہ کے منتجبین وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عربی آیا بڑا غصے میں تھا، آ کے کہتا ہے کہ آپ میں سے محمد کون ہے؟ رسول اللہ نے تبسم فرمایا، کہا میں. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں. اچھا اس وقت رسول کیا کر رہے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کے فضائل صحابہ کو بیان فرمایا. امام حسن کے فضائل صحابہ کو بیان فرمایا. توجہ رکھیے. جب بیان فرما رہے تھے اس وقت
یہ عربی آیا، اس نے محمد کا پوچھا، رسول اللہ کا پوچھا، کہا میں ہوں۔ فوراً کہتا ہے کہ آج تک دیکھا نہیں تھا آپ کو، لیکن اب دیکھا ہے۔ پہلے میرے دل میں آپ کے لیے بغض تھا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد بغض اور بڑھ گیا ہے میرا۔ یہ کہنے لگا تو صحاب پیغمبر جلال میں آئے، کہا کہ روکو اس کو، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں رک جاؤ، تبسم فرمایا، کہا تیری حاجت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے سنا آپ نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کہا میں نے کیا ہے۔ کہا سچا کیا یا جھوٹا کیا ہے؟ کہا سچا کیا ہے بحمدللہ، اللہ کے حکم سے سچا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس دعوے کی؟ کہا ہاں ہے دلیل میرے پاس۔ بوتا کیا دلیل مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ دلیل اپنی طرف سے دے کہ جو مجھے ہی جو ہے قانع کر دے، جو مجھے مطمئن کر دے، میں نہیں دلیل مانگتا، اس سے ہی پتہ چل جائے گا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ کیونکہ اس سے یہ پوچھ لیا نا کہ آپ خود ہی دلیل دے دیں۔ اگر آپ نے صحیح دلیل دے دی، آپ کو پتا ہوگا کون سی دلیل جو ہے میرے لیے اپلیکیبل ہے، میرے لیے درست ہے، مجھے جو ہے کانٹیکٹ کر سکے گی۔ لہذا اس وقت یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دلیل میں دوں یا میرا کوئی ٹکڑا دے، دلیل میں دوں یا میرا کوئی ٹکڑا دے۔ تو اس وقت اس سے ہنس کے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ٹکڑا دے سکے دلیل؟ کہاں دے سکتا ہے؟ کہا کیسے دے سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قم یا حسن ابن علی، اے میرا بیٹا، چھوٹا سا سن تھا 3-4 سال کا، کہا کہ اٹھ میرا بیٹا۔ جب مولا حسن اٹھے کہا کہ اس کو جواب دو۔ رسول اللہ بتا رہے تھے کہ میرے بعد میری مسند کا وارث وہی ہو سکتا ہے کہ جو میرے علم کو رکھنے والا ہوگا۔ دلیل رسول سے مانگی تھی، انکار رسالت کا کیا تھا، حرف رسول کی ذات پہ آ رہا تھا، حق بھی بنتا تھا رسول دلیل دے، لیکن رسول اللہ نے اسی وقت امت کو سمجھا دیا کہ یہ یاد رکھنا مجھ میں اور ان میں فرق نہ کرنا، مجھے اور ان کو الگ نہ کرنا۔ پھر مولا اٹھے، سب سے پہلے اشعار پڑھے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا حسن بن علی، کہ جو مجھے جانتا ہے بس جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں حسن ابن علی ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، اور میں حسین کا بھائی ہوں۔ یہ کہا مولا نے، پہلے اشعار موجود ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اے عربی میں تمہیں 2 حالتیں بتا رہا ہوں، ایک تیرے دل کی حالت اور ایک تیرے سفر کی حالت۔ کہا کیسے؟ کہا تم اپنے قبیلے میں تھے، تم نے یہ سنا کہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان کا نام محمد ہے، تم نے بعض کو جلال آئی جاتا تھا، آپ کو پتہ تلوار بار بار نکال لیتے تھے، ہے نا آپ کے ذہن میں؟ تو کہا تمہیں جلال آیا، جلال بھی سچا نہیں ہوتا، جو سچا وہ کر دیتا کام اپنا، وہ رکتا تو نہیں ہے۔ خیر کہا تمہیں جلال آیا، تم نے وہاں پہ کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا، میں محمد کو جو ہے اس دنیا سے بھیجوں گا اپنی تلوار کے لیے۔ تم نے تلوار بھی نکالی، اور جب اس وقت تم نے تلوار نکالی، اس کے بعد تمہارے کان میں کسی نے آ کے کہا کہ محمد اکیلا نہیں ہے، محمد کے ساتھ اس کی کمر کا زور علی موجود ہے۔ اسی کتاب میں لفظ بلفظ ضامن ہوں مولا کا یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے جو ہے زہار کہتے ہیں عربی زبان میں کمر کے زور کو، کہ اس کے کمر کا زور علی موجود ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو، کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ علی کی شجاعت کے چرچے تھے اور سب سنا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ کہا کہ اچھا یہ تو پھر میں نہیں لڑ سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا کچھ عزت تو رکھنی پڑے گی نا، کوئی بات تو اب میں نے کر دیا محفل کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، وہ کہتے ہیں پنجابی میں پھٹ تو چھوڑ دی ہے نا، تو پھر جو ہے وہ سنبھالنا بھی پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سوچ، مولا نے کہا کہ تو یہ سوچ کر وہاں سے نکلا تلوار لے کے کہ کچھ نہ کچھ یہ تو کہہ سکوں گا، میں قتل تو نہیں کر سکا، دیکھا تو ہے نا محمد کو۔ اس وقت ڈر گیا۔ مولا فرماتے ہیں یہ تھی تیری دل کی حالت جو میں نے بیان فرما دی، بیان کر دیا۔ اب تیرے سفر کی حالت بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا حالت تھی؟ تو نکلا رات کا وقت تھا، بالکل نارمل موسم تھا، بالکل عادی ماحول تھا۔ جب تو نکلا ہے آندھی چلنا شروع ہوئی، تو ستاروں کو دیکھ دیکھ کے رات کو آ رہا تھا،
آندھی چلی، بادل آئے، بادل کے باقاعدہ تفصیل میں ہے روایت، مولا نے ٹکڑے گنوائے کہ اتنے ٹکڑے آئے، انہوں نے ستاروں کو چھپا دیا، یہاں سے ریت اڑنے لگی، تمہاری آنکھوں میں پڑنے لگی، اندھیرا چھا گیا، کبھی تم گرتے تھے، کبھی تم اٹھتے تھے، کبھی تم نشیب و فراز میں چلے جاتے تھے، کبھی بچتے تھے، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں بچوں گا نہیں، میں گمراہ بھی ہو گیا ہوں، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، مجھے ستارے بھی نہیں مل رہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، کہ تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ محمد حق ہے تو مجھے پاس بلا لے۔ محمد اگر حق ہے تو مجھے پاس بلا لے۔ تو نے توسل کیا، جب تو نے توسل کیا اسی طرح تو رہا، لیکن اللہ نے تیرے فاصلے کو کم کر دیا اور تو اب ہمارے سامنے کھڑا ہے، اب تو منہ سے ہماری برات کر رہا ہے، ہمارے بغض کو ظاہر کر رہا ہے، تیرا دل ہمارے لیے مطمئن ہو چکا ہے۔ یہ جب ارشاد فرمایا تو دیکھنے لگا حیرانگی کے ساتھ، کہتا ہے اے بچہ، بچہ کیونکہ چھوٹا سن تھا، اے بچے یہ جملے، یہ مسائل، یہ حالات، یہ میرے دل کے حالات، یہ میرے سفر کے حالات یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا کہ میں نہ خدا ہوں نہ تو ہوں، میں حجت خدا کا بیٹا ہوں، یہ حجت ہے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے پڑھا، اس کے بعد مولا نے کہا یہاں بات رکتی نہیں، آئندہ 12 حجتیں اور بھی ہیں، ایک ایک نام لے کے بتایا، وہ اس میں سے دوسری حجت میں حسن ابن علی ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے آپ نے آئمہ کے پاس ہم میں سے بات شروع ہوگی ان میں غیب ہے یا نہیں؟ بھئی غیب ان کو سب پتہ ہے۔ اسی کتاب میں روایت مولا کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا، اس نے پچھلے دن کسی سے کوئی بات کی ہوئی تھی مولا کے متعلق، تو مولا نے کہا تم نے فلاں بندے کو فلاں بات کی ہے، نام لکھا ہوا اس کا، میں مختصر اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے عقیدے بعض کا ڈونا پوتے ہیں، تو کہا کہ تم نے بات کی تھی، کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے اسی نے بتایا، کہا نا اسی نے نہیں بتایا، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں جو وہ نہیں جانتا، میں وہ بھی باتیں بتا سکتا ہوں جو وہ تو بھی نہیں جانتا اپنے بارے میں، کہ تیرے دل کی حالت بعد میں کیا ہوگی، تیرے دل کی حالت اس کے بعد کیا ہوگی۔ کہا مولا کیسے پتا ہے؟ مولا کا جملہ توجہ رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ ہم گھروں کی دیواروں کو، دروازوں کو یا اوپر پھلانگ کے یا دیکھتے نہیں ہیں کسی کو، اللہ کی معرفت ہماری اتنی بلند ہے، ہم ادھر دیکھتے ہیں ہمیں کائنات نظر آ جاتی ہے، ہمیں کائنات نظر آتی ہے، کیونکہ ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس میں نہیں ڈوبے، جو اس میں ڈوبے یہاں ہی رہ جائے گا، جو وہاں ڈوب گیا وہ بقا باللہ کی منزل پہ پہنچ جائے گا، جب بقا باللہ ہو جائے گا، فنا فی اللہ ہوگا، بقا باللہ ہو جائے گا، اللہ کی فنا ہونے کے بعد وہ اللہ کی صفات لے کے آ جائے گا اس دنیا میں۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کا علم، سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے علم پہ فخر کیا ہے، اپنے علم کو بیان کیا ہے، اپنے علم کے بارے میں امت کو یقین دلایا ہے کہ تمہیں ہمیں معمولی نہ سمجھنا، ہماری جو پھٹی ہوئی ابا نہ دیکھنا، پیوند لگی ہوئی ابا نہ دیکھنا، ہمارے گھر میں جو ہے کھانے کی کمی ظاہراً نہ دیکھنا۔ تو اسی لیے جو ہے مولا حسن علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ام سلیم ہے، وہ آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے جانشین کو ملنا ہے۔ جانشین کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ مولا حسن نے کہا وہاں سے ایک کنکری پکڑو، کنکری پکڑ کے مولا کے ہاتھ میں آئی تو یاقوت بن گیا۔ جب یاقوت بنا تو کہتی کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے بعد کس حجت سے رجوع کروں، میں آپ کے بعد کس حجت کو اپنا امام مانوں؟ کہا اسی طرح کنکری دینا کہ جو یاقوت بنا دے گا وہ جو ہے وہ ہماری حجت ہوگی، ہمارا امام ہو، ہماری طرف سے امام ہوگا۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا علم دلایا ہے کہ ہم جس سے غافل ہیں۔ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، پھر زحمت آپ کی تمام کروں گا کم ایسا ہے کہ ہمارے جوان دین کو
الگ سمجھتے ہیں اپنی دنیا سے، یعنی کالج، اسکول، یونیورسٹی، عدالت، دوسرے مسائل کو الگ سمجھتے ہیں اور دین کو محدود کر دیتے ہیں مسجد میں، امام بارگاہ میں، مجلس میں، نوحے میں، منقبت میں، اس چیزوں میں۔ درست ہے، مقدس ہونے کے قائل ہیں، تقدس کے قائل ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن بات تقدس تک نہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے کہیں آقا بہت مقدس ہیں، آپ بہت زبردست انسان ہیں، آپ کے تقدس کا قائل ہیں، فلاں ہیں، تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کی بات اپلیکیبل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو، میں کہوں گا پھر خاک مقدس ہوں بھائی، میں کیا مقدس ہوں میں، کس وجہ سے جس وجہ سے مجھے جو ہے تقدس ملنا تھا وہ تو وجہ ہی نہیں مان رہے آپ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مقدس قرار پاؤں؟ لہذا عزیزان محترم، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے بزرگوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، کیونکہ یہ متاثر نہیں ہے، یہ دل کا حال بیان نہیں کرتے بزرگوں کے سامنے، یہ اندر سے بہت پیاسے ہیں، یہ خالص ہیں، یہ مخلص ہیں، ان کے دل میں بہت ولایہ اہل بیت ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، میں اوپر بھی عرض کر رہا تھا، میں جمعے کے خطبے میں بھی، اب جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں میں عرض کرتا ہوں کہ میں ان جوانوں کے ہاتھ چومتا ہوں، یہ اتنے عزیز ہیں، اتنے عظیم ہیں، لیکن ان کو تشنگی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ برے اچھے حالات الگ ہیں، مسائل الگ ہیں، اختلافات الگ ہیں، لیکن ان کا فیس بک پہ دین کے ساتھ متمسک رہنا بتا رہا ہے کتنا شوق اور ذوق رکھتے ہیں۔ لہذا میں ان سے کہوں گا کہ دین جدا نہیں ہے دنیا سے، ہم ایک دعا مانگتے ہیں دین بھی ہوئے، یہ غلط جملہ ہے، دنیا ہی دین ہے۔ خدا کی قسم کوئی بھی کام جو حرام نہ ہو، مکروہ نہ ہو، اس کو نکال دے، کیونکہ حرام حرام ہی ہوتا ہے، مکروہ مکروہ ہی ہوتا ہے، مکروہ بعض اوقات جائز بھی ہو جاتا ہے اگر کنڈیشنل ہوتا ہے اس کا، درست ہے یا نہیں؟ اب حرام نہ ہو، کوئی بھی کام آپ خوشنودی خدا ہو، خوشنودی محمد و آل محمد کی خاطر کریں، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے کہ جو عبادت نہ بنے، بس نیت کر لیں آپ۔ لہذا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک ہدیہ دے رہا ہوں کہ آج آپ نیت کر لیں کہ میں آج کے بعد جو بھی مستحب عمل انجام دوں گا، زیارت کروں گا، زیارت پڑھوں گا، زیارتوں پہ جاؤں گا، عمرہ کروں گا، کوئی بھی مستحب عمل انجام دوں گا، نماز پڑھوں گا، صلوات پڑھوں گا، تسبیحات پڑھوں گا، میری اس تمام چیزوں میں تمام ولایہ اہل بیت رکھنے والے شامل ہیں، جتنے گزر چکے ہیں اور جتنے موجود ہیں اور جتنے آنے والے ہیں۔ جب آپ یہ قصد کر لیں گے اور اپنے ذہن میں بھی رکھیں گے، بار بار تکرار بھی کرتے رہیں گے، تو قیامت کے دن جب آپ سارے یہ سوچ لیں گے، میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، آپ بھی سوچ لیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، یہ ثواب پڑھنے کا بھی مجھے ملے گا، سننے کا بھی، ہر فرد کو ہر ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یہ نیت کا، صرف نیت کرنی ہے، یہ تو اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جس کے لیے سخاوت ہو رہی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ایک بات، دوسری بات عرض کرنے جا رہا تھا، دین کو جدا نہیں سمجھنا۔ ایک حدیث عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ائمۃ اہل البیت علیہ السلام نے اور قرآن نے، یہ بالکل اسی حدیث کی قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے، بالکل سیم اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے۔ میں کیونکہ طول نہیں دینا چاہتا، جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان فارسی اور مولا علی مسجد میں تشریف لائے، مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ کا واقعہ ہے، تشریف لائے، ساتھ میں امام حسن علیہ السلام ہے، آ کے بیٹھتے ہیں، ایک شخص آتا ہے جو اجنبی ہے، آ کے امیر المومنین کو سلام کرتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح اور علم کی بڑھوتی کی خاطر، بڑھانے کی خاطر جو ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں جملہ کیوں استعمال کیا کہ مولا نے یہ بتایا کہ تم کسی کی استہزاء کے لیے، امتحان کے لیے، مثلا میں یہاں کو جی کلمہ سنائیے اٹھ کے، یہ فلاں چیز سنا، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ممکن ہے مومن کو بھول گیا ہو، نہ آ رہا ہو، یا وقتی طور پہ ذہن میں نہیں ہوتا، ان کی اگر سارے لوگوں کے سامنے تذلیل ہو جائے گی، میں خدا کو کیا جواب دوں؟ ہماری یہ عادت ہے، اکثر ہمارے موقع پائی جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو
یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ درست امتحان لینا ہے تو کمرہ امتحان میں لیا جائے, ہر جگہ امتحان نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے کبھی کسی سے بھی سوال, آج عوام میں بھی یہ چیز ہے, کوئی عالم آئے تو پتہ ہوتا ہے مسئلے کا, سارا پڑھے ہوتے ہیں, 6 عالموں سے پہلے سیکھا ہوتا ہے, اس کو ذرا چیک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سوال کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ بھی کرنا درست نہیں ہے, بے ادبی ہے یہ. ہاں علم کے لیے پوچھیں, جستجو کریں, بہترین ہے, لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ جستجو علم. یہ ہمیں اصلاح کرنی ہے ہم سب کو. توجہ رکھیں, جب یہ کہا تو مولا نے کہا میں مصروف ہوں, لہٰذا میرا بیٹا حسن تجھے جواب دے. میں مصروف ہوں, میرا بیٹا حسن تجھے جواب دے گا. توجہ رکھیں, کہا سوال کریں اپنے. کہا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں آپ سوال بتائیں, آپ ہی سوال بتائیں. کہا تیرے 3 سوال ہیں لیکن تو اپنے منہ سے بیان کر, میں تمہیں بتا دوں گا. کہا میرا پہلا سوال یہ ہے, توجہ رکھیے گا, سائنس کے بہت بڑے مسئلے امام نے حل کیے ہیں جو ہم سائنس سے متاثر ہیں. میں نے اسی لئے شروع میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں دین کچھ بھی نہیں, صرف ایک مقدس چیز ہے. نہیں, فرمایا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جب سوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ انسان جب سوچتا ہے یا کوئی چیز میموری میں ڈالتا ہے اپنی یادداشت میں, تو پھر اسے بھول جاتا ہے, تو اس کو دوبارہ یاد کیسے آتی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ تیسرے سوال کا جواب میں یہاں حذف کروں گا, کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس لیے تفصیل سے بعد میں میرے لیے پوچھیں, اس کتاب میں تفصیل سے روایت موجود ہے. تیسرا یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے کسی کے گھر بھی, اس شباہت رکھتا ہے وہ یا باپ کی شبیہ ہوتا ہے یا ماں کی ہوتا ہے, تو آپ یہ دلیل دے بھی دیا کریں کہ بھئی شبیہ نکالنا کوئی جرم نہیں, اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ بھی شبیہ پیدا کرتا ہے, لہذا شبیہ ایک نہیں ہے, کئی اللہ نے بنائی ہوئے تھے, ہم بنا لیں تو کون سا مسئلہ ہے ہمارے لیے. تو شبیہ ہوتا ہے والدین کے, یا ہوتا ہے ننیال کے, یا ہوتا ہے ددیال کے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ننیال کے ہو تو کیا وجہ ہے, ددیال کے ہو تو کیا وجہ ہے؟ یہ میڈیکل کا سوال ہے. آپ آج جانتے ہیں یہ سوال, آج کلوننگ کا مسئلہ آیا ہے, تو کلوننگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے لوگوں نے تحقیق کی ہے, تو اس وقت اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, وہ بھی پورا نہیں پہنچے. امام نے اس وقت یہ ارشاد فرما دیا تھا جب یہ کہا کہ میں تیرے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. سب سے پہلے تیرا یہ سوال ہے, توجہ رکھیے گا, قرآن کی یہی آیت ہے اور سائنس کی بہت بڑی یہ تھیوری بھی ہے. مولا نے اور بھی جگہوں پہ یہ بیان فرمائی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے, 2 طرح کی بات یاد رکھنا کہ ہوا, سب سے پہلے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہلکی ہوا, جیسے اس وقت ہلکی ہوا, اور ایک ہوتی ہے تیز ہوا جیسے آندھی چلتی ہے. یہ ہلکی ہوا منسلک ہوتی ہے تیز ہوا سے. اس میں کیا کیا علم دے رہے ہیں امام, آج لوگوں نے اسے پہچانا ہے. کہا یہ ہلکی ہوا منسلک ہے اس تیز ہوا کے ساتھ. وہ جب پریشر زیادہ ہوتا ہے, اس کا بھی پریشر زیادہ. آپ کمرے کا دروازہ زور سے, میں نے ہاتھ کو ایسے کیا تو ہوا آئی ہے, اور پنکھے کی ہوا آتی ہے کہ وہ ہوا موجود ہوتی ہے, اس کو تیز کر کے جب دیتا ہے تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے, آپ کو ہوا لگنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ہوا تھی نہیں, ہوا آئی کہاں سے ہے؟ اس پنکھے کے پروں نے اسی ہوا کو جو کم وہ اس میں موجود تھی, اس کو آپ کی طرف بھیجنا شروع کر دیا ہے. مولا نے کہا ایک ہلکی ہوا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے تیز ہوا. جب انسان سوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے, نکل کر ہلکی ہوا کے ساتھ لٹک جاتی ہے. ہلکی ہوا کے ساتھ لٹک جاتی ہے. جب لٹک جاتی ہے تو اب اس کے بعد وہ ہوا ہوتی ہے وہ دوسری تیز ہوا کے ساتھ, اس ہواوں پہ قبضہ ہوتا ہے فرشتوں کا, اور اس ہوا بہت سارے سوالوں کا مولا نے جواب دیا ہے کہ اسرائیل تو ایک ہے, جان اتنی کیسے نکال لیتا ہے, اس کا بھی جواب اسی میں چھپا ہوا ہے. کہا کہ وہ تیز ہوا جو ہے وہ ملائکہ کے ہے, اور ملائکہ کے اوپر امر ہے, اور ہم اولی الامر ہیں. لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ, جب یہ شخص سونے والا کروٹ بدلتا ہے, اگر اللہ اور ہم اہل بیت کا اذن ہو تو روح واپس آ جاتی ہے, اگر اذن ہو روح پرواز کر جاتی ہے, روح پرواز کر جاتی
جاتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ دو ہوائیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. ایک پھپھڑوں کے لیے اگر انسان مشکل ہو جائے جہاز میں پلین میں تو کیا لگاتا ہے؟ ہسپتال میں کیا لگاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ہوا نہیں جا رہی ہوتی. انسان کی آپ یہ سوال بھی رکھتے ہیں کہ جان کیسے نکلتی؟ بہت سارے سوالوں کو جواب میں ٹائم نہیں اس کو بیان نہیں کر سکتا. جان کیسے نکلتی ہے؟ جان فرشتہ کیسے کھینچتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اندر ہے کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. یہ مسام ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے مسام کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے بال کنگھی کے دوسرے تیرے کے. یہ مولا نے ارشاد فرمایا آج تک اس حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا تھا کہ روح اور جسم کا کیا تعلق ہے. مولا نے وہ دکھایا کہ یہ جو ہلکی ہوا ہے یہ موجود رہتی ہے تو جسم کے ساتھ روح منسلک رہتی ہے. ان تمام مساموں کے ذریعے کچھ سینسر, اس کو انگلش میں سینسر کہتے ہیں, ان سینسز کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اس روح سے, اور وہ روح ہوا سے کنٹرول, اور وہ ہوا تیز ہوا سے, اور وہ تیز ہوا فرشتوں سے, اور فرشتوں کے اوپر ہم اہل بیت کی حکومت ہے. لہذا ہر روح کا ہمیں پتہ ہے. کیوں مولا نے فرمایا نا ہم جانتے ہیں سب کچھ تمہارے بارے میں, تم بھی نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ روح ہم جانتے ہیں کہ کیسا کہاں کیسے کیسے حرکت کر رہی ہے. تو وہ جو فرمائی نا آپ نے کہا کہ لہذا جان واپس آ جاتی ہے اگر ہمارا اور خدا کا امر ہو, اگر نہ ہو تو جان چلی جاتی ہے. قرآن کریم میں بالکل سیم یہی آیت لکھی ہوئی ہے, بالکل. میں ٹائم نہیں تو بیان کرتا, اس میں تفصیل اور بھی ہے. دوسرا سوال مولا یہ بتائیں کہ انسان بھولتا ہے. نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اپنی بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اسکولوں کالجوں میں مکاتب میں پڑھتی ہیں, یہ نسخہ لے لیں. مولا نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جب انسان کوئی بھی اس کو یادداشت کی چیز آتی ہے, یادداشت ایک یادداشت ہوتی ہے, ایک دل ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, دو چیزوں میں انسان محفوظ کرتا ہے, ایک دماغ میں اور ایک دل میں. دماغ میں جو چیز محفوظ ہوتی ہے اسے میموری سسٹم کے تحت کہتے ہیں. وہ چپ ایک جیسے میموری کا کارڈ ڈالتے ہیں آپ, یہ سیم اسی طرح کی ہارڈ ڈسک اندر ہوتی ہے آپ کی. لیکن جو دل ہوتا ہے وہ ہارڈ ڈسک سے بالاتر ہوتا ہے. آپ جب مردے کو کہتے ہیں اسماعی فم یا فلاں ابن فلاں کہ اے سن اے سمجھ, وہ دماغ والا نہیں ہوتا, وہ دل والا ہوتا ہے. وہ دماغ والا نہیں ہوتا, وہ تو بھول گئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بے ہوش ہوتے ہیں, میرا بھی آپریشن ہوا, میں بھی ایک دو بے ہوش کیا گیا, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یاری کہہ رہے تھے آپ. میں نے کہا مجھے تو خبر ہی نہیں تھی. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کا دماغ ختم ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, تو آئمہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہمیں دماغ میں نہ خالی رکھنا, دماغ میں بڑے لوگوں نے رکھا تھا پھر بھی دماغ خراب تھا ان کا, ہمیں دل میں رکھنا تاکہ ماں کی طہارت والے ہو رہے. تو وہ جو فرمائی جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا, سبیل لگا رہا ہوتا ہے, یا علی کہتا ہے یا زہرا کہتا ہے, جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس وقت وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. ابھی تو انٹیلیجنس کے بہت ڈیوائسز مارتے نہیں ہیں. یورپ میں کافی وقت وہاں پہ مارتے نہیں ہیں مجرم کو منانے کے لیے, وہ اور سٹیج ہیں. وہاں ایک انجیکشن انہوں نے بنایا ہوا ہے, فرینکفرٹ میں نے خود دیکھا ہو کہ وہ لگاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد بندہ سب کانشینس میں چلا جاتا ہے. اس میں چلا جاتا ہے ما فی الضمیر جسے آپ کہتے ہیں, چھٹی حس بھی بات پر, اس میں چلا جاتا ہے. وہ پھر جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بولتا جاتا ہے, دماغ میں روکتا ہے, دل والا وہ. اب تو انہوں نے یہ انجیکشن ایجاد کر لیا ہے بھائی, وہ سائنس یہ انجیکشن ایجاد کر سکتی ہے. مولا یہ فرماتے ہیں اب سنو کہ کہاں تم محفوظ کرتے ہو, تمہاری یہ صلاحیت ہے, جو شے تم نے دل میں محفوظ کی وہ دماغ نہ بھی رہے پھر بھی جو ہے وہ کارآمد رہے گا. مولا نے جواب بھی دیا کہ تم نے رسول کے کمال پہ حملہ کیا ہے, رسول کا دل پہ قرآن نازل ہوا ہے. تم نے ہزیان کی تہمت لگا دی ہے, اور اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے دماغ پہ قرآن نازل کیا, نہیں, نزل بہی روح الامین علی قلبک, قلب کا چیز رکتی
نہیں ہے۔ اب تو غیروں نے بھی تمہیں سمجھا دیا، انجیکشن کے ذریعے ہم حقیقت ساری سامنے آ جاتی ہے دل سے۔ لہذا مولا نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو یا کوئی بات سنتے ہو یا کوئی تصویر دیکھتے ہو یا کوئی شکل دیکھتے ہو تو اس وقت وہ نقش اس کا ہوتا ہے، اس کی فوٹو کھینچ لی جاتی ہے۔ اس کی فوٹو جب کھینچتی ہے تو وہ تمہاری میموری میں جا کے فٹ ہو جاتی ہے۔ جب فٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ ایک ڈبی بنی ہوئی ہے، وہ ڈبی کا ڈھکنا بند ہو جاتا ہے۔ جب بند ہوتا ہے تو تب جب تم کوئی علمی بات سنو، علمی مذاکرہ سنو، کوئی علمی گفتگو سنو، کوئی بھی بات جو تمہیں چاہیے کہ محفوظ کر لو تو ہم اہل بیت پہ درود بھیجا کرو، ہم اہل بیت پہ درود بھیجا کرو۔ جب تمہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس آخری لمحات ہیں، میں رکھ دیں اگر میں لے لیتا ہوں بلند آواز میں ایک دفعہ پھر اپنی سلامتی اور حضرت حجت کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرمائیے گا، فرمایا کہ تم جب بھی کوئی چیز محفوظ کرو، میں جو جوانوں کے لیے کہوں گانے نہ سنا کریں، گانے خراب کریں گے تمہارے ذہن کو، امتحان میں پاس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کہیں گے گورے کیسے پاس ہوتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے کوئی عشق کا، یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو نہیں، ان کو کہا ٹھیک ہے کریں، لیکن میری بات آپ یاد رکھیے گا، میں تقریباً دنیا میں سفر کیا ہے، پاکستانی مائنڈ اور مسلمان مائنڈ سے اوپر کوئی مائنڈ نہیں ہے، ہم ایسے ہی متاثر ہوئے ہیں۔ یقین ماندے، میں یقین میں اس کے اوپر دلائل موجود ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کیپچر کیا ہوا ہے اور ہماری برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری اچھائیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اس کی ایک دلیل کہ اتنا خوف زدہ ہے امریکہ اور اسرائیل اور یہ طاغوت اور یہ جتنے بھی ذلیل ہیں، وہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ وہ ان خطوں میں ہمیشہ اپنی حکومت بھی چاہتے ہیں، اس کی عوام کو کیپچر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہے تو اس لیے کر رہے ہیں، آزاد چھوڑیں پھر دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے، پھر کہاں پہ بات پہنچتی ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا جب تم کوئی شے سنو درود پڑھو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، درود پڑھو۔ جب ہم پہ درود پڑھو گے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر تم بھول گئے امتحان میں جا کے کہ یہ کیا سوال تھا، یہ کیا چیز ہے، نسخہ دے رہا ہوں، تو اس وقت یا اگر وقتی طور پہ اس کا ڈھکنا نہیں کھل رہا ہوگا اس ڈبیا کا، کہا اس کا اگر ڈھکنا کھلنا ہے تو وہ ہم پہ درود پڑھ کے کھلنا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ بات اور جوانوں کے لیے عرض کروں، صبح نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کریں حافظے کے لیے۔ کس کے لیے؟ حافظے کے لیے مجرب زبردست عمل ہے۔ کون سی سورہ؟ سورہ اعلیٰ۔ تھوڑی سی آیت ہے، 2 یا 3 منٹ میں پڑھی جائے گی، لمبی سورہ نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ پڑھیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تم بھولو گے۔ اس کے اندر یہ آیت موجود ہے، لہذا یہ بھی آپ لے لیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ مدینے میں رہ کے اپنی مظلومیت بتائی ہے۔ جوانوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا کہ جب بھی ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں تو اس وقت مولا امام زمانہ افسوس کرتے ہیں، بد دعا نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ مولا کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارا ہے، یہ میرے جد حسین پہ رونے والا ہے، یہ عزادار ہے، یا اللہ اس نے گناہ کیا، بھول کے کر لیا، ہوا و حوث کے تحت کر لیا، میں تجھے التجا کرتا ہوں اس کا گناہ معاف فرما دے اور آئندہ اسے گناہ کی توفیق نہ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان گناہ کرنا بھی چاہتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام زمانہ کی دعا شامل ہوتی ہے۔ نیت بھی انسان کر لیتا لیکن رک جاتا ہے، اس کے اندر غیرت آ جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے اندر غیرت ہماری وجہ سے آتی ہے، تمہارے اندر سب کچھ ہماری وجہ سے آتا ہے۔ عزیزان محترم یہی میں جو ہے وہ آپ کو چند جملے بس مصائب کے، زیادہ لمبا مصائب پڑھوں تو پھر دیر ہو جائے گی، اتنا بتاتا ہوں کہ یہ وہ نفیس البدن حسن ہے جس کا بدن نفیس تھا۔ رسول اللہ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کا دہن مبارک چومتے تھے، حسین کا گلا چومتے تھے اور حسن کا دہن چومتے تھے۔
لوگ کہتے ہیں امیر کا ماتم ہے. میں نے اسی کتاب میں روایت پڑھی ہے. مولا خود فرماتے ہیں, جملہ لے لینا, دل پہ لکھ لینا, روایت میں مستند ہے. مولا فرماتے ہیں میں غریب پہ جو گریا کرے, فرمایا جو مجھ غریب پر ایک مچھر کے مکھی کے پر کے برابر گریا کرے گا, میں حسن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ مومن جنت میں رہتا. اس میں روایت موجود ہے. مولا فرماتے ہیں میں غریب ہوں. کیوں غریب ہوں؟ جس کے گھر سے زہر مل جائے اس سے بڑا غریب. اس کتاب میں روایت ہے, دوسری کتابوں میں ہے, مولا کو 9 مرتبہ زہر ملی ہے. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 9 مرتبہ زہر ملی ہے. جب بھی زہر ملتی تھی مولا اپنے نانا کی قبر پہ جاتے تھے, اپنے بدن اطہر کو قبر اطہر کے ساتھ مس کرتے تھے, کہتے تھے نانا مجھے اجر رسالت مل گیا. شفا مل جاتی تھی. لیکن جب اس دفعہ زہر ملا ہے نا, یہ زہر شام کے امیر نے بھیجا تھا. اور زہر کیسا تھا میں نے خود مکتب کی کتابوں میں پڑھا ہے. یہ زہر اتنا شدت تھی اس میں کہ اگر کہیں پہ دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگا دیا جائے تو اس کا دودھ خشک ہو جاتا تھا. اس کے بدن میں ایسا اثر ہوتا تھا. عزاداروں, مولا روزے کی حالت میں تھے. یہی ایام تھے سفر کے آخری. مولا روزے کی حالت میں تھے. آپ کو پتہ ہے جب روزہ رکھا ہو تو پیٹ خالی ہوتا ہے, معدہ خالی ہوتا ہے. آپ کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ایک دم سے پانی بھی پینا نہیں ہے تم نے. پانی کو جا, جس غریب کو, غریب زہرا کو زہر مل گئی ہو اور زہر بھی اتنی حلال ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے پورے بدن کا رنگ سبز ہو گیا ہو. اسی لیے آپ کہتے ہیں ماتم سبز کبا کے, اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جس کا بدن سبز ہو چکا تھا. عزاداروں, لیکن امت نے سبز نہیں رہنے دیا تھا, پھر سرخ بھی کیا تھا. یہ میرے مولا مسموم بھی ہیں, مقتول بھی ہیں. عزاداروں, آہستہ آہستہ جملے پڑھوں گا. جب زہر ملی ہے نا 9ویں دفعہ, تو مولا ایک دفعہ روزے کی حالت میں تھے. 2 گھونٹ شربت کے پیے. پینے کے بعد یہ ظالمہ کہتی ہے کہ اور پیئے. کہا کہ قاسم یتیم ہو جائے گا اس سے, زہرا کا گھر اجڑ جائے گا اس سے. عزاداروں, یہ کہنا تھا. اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ مولا اٹھتے ہیں تو صحیح سے اٹھا نہیں جاتا. دیواروں کا سہارا لے کے ایک دفعہ خود کو, شام کا رات کا وقت ہو چکا تھا, نانا کی قبر پہ خود کو پہنچایا. پہنچانے کے بعد خود کو قبر اطہر کے ساتھ مس کیا. مس کرنے کے بعد کہا نانا پھر مجھے زہر مل گئی ہے. قبر اطہر سے آواز آئی, حسن بیٹا یہ امت تجھے اس دنیا میں نہیں رہنے دے گی, تجھے بار بار زہر دے گی. عزاداروں, یہ کہنا تھا. کہا میرا بیٹا میں تیرے انتظار میں ہوں, تیرا امتحان ختم ہو رہا ہے. میرے کربلا کے غریب کا امتحان شروع ہو رہا ہے. یہ کہنا تھا. عزاداروں, مولا نے کہا رضن بے قضائے ہی و تسلیما لامرے, کہ اللہ کی رضا میں میں راضی ہوں. عزاداروں, یہ اٹھ کے مولا ایک دفعہ قبر اطہر سے اٹھتے ہیں, سہارا لے کے گھر پہنچتے ہیں. گھر جب پہنچتے ہیں اپنی زوجہ فروا کو بلاتے ہیں. فروا کو فرماتے ہیں کہ میرے بستر کو بچھا دو. مولا وہاں لیٹ جاتے ہیں. لیٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ فروا کہ تجھے پتہ ہے نا جب کسی کو زہر ملتی ہے اس کا بدن بڑا گرم ہو جاتا ہے, اس کو اپنے جوان سال بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے, اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اولاد اس سے پوچھے آگے. عزاداروں, ایک مرتبہ حسن مولا نے تڑپنا شروع کیا. قاسم کو بلایا, قاسم سے کہا قاسم میرے گلے کے ساتھ لگ جاؤ. قاسم ایک دفعہ پیچھے ہٹے. قاسم تیری مرضی ہے, آج کے بعد تجھے بابا کا یہ سینہ نہیں ملے گا. کہا بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے. کہا مجھے زہر جو مل گئی ہے. عزاداروں, مولا حسین تک پیغام پہنچا. کتاب میں روایت ہے
مولا حسین نے نالائن نہیں پہنی، اپنا امامہ نہیں پہنا، ابا نہیں لی ہے، مولا دھوڑ کے آئے ہیں، ایک دفعہ آئے، آ کے دیکھا کہ بھیا حسن ہے، منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، تشت میں ایک دفعہ گلے سے لگایا، کہا واہ مظلومہ، واہ مسمومہ، واہ غربتہ، یہ کہنا تھا عزادارو۔ اتنے میں مولا نے کہا میری بہن زینب نہیں آئی، ایک دم دروازہ کھلا، بی بی زینب داخل ہوئی ہے، جب دروازے سے مولا حسن نے کہا حسین بھیا جلدی سے اس تشت پہ کپڑے ڈال دو، میری بہن زینب میرے جگر کے ٹکڑے کیسے برداشت کرے گی؟ میں کہنا مولا جب زینب جا رہی سی کربلا سے حسین کے ٹکڑے کیسے دیکھے ہوں گے، کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ عزادارو بی بی زینب بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئے، سارے وارثین آ گئے، مولا عباس بھی آ گئے، سب جمع تھے، حسن گریہ کر رہے تھے، نام رونے والے امام رو رہے تھے، ایک دفعہ دارو دار روتے ہوئے ایک ایک بی بی کا نام لیا، بچوں کے نام لیے، سب سے کہا کہ میرے بعد غریب امام ہے، اس کی اتباع کرنا، میرا بھیا حسین تمہارا امام ہے، حجت ہے۔ اس کے بعد ایک ایک روایت کا جو ہے وہ ضامن ہوں، مولا نے حسن نے کہا حسین بھیا مجھے ذرا کھلے آسمان کے نیچے لے چلو، مجھے صحن میں لے چلو۔ ایک دفعہ کھلے آسمان میں مولا لے کے آئے ہیں، کہا دونوں ہاتھ، اسی کتاب میں روایت ہے، میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، دونوں ہاتھ مولا حسین نے رکھے، دونوں ہاتھ حسن نے پکڑے، کہا میرے قریب آ جاؤ، لب ہل رہے تھے، کہا الہ یوم کا یوم عبداللہ، حسین گریہ کر رہے تھے، کہا حسین آج مجھے دیکھ کے گریہ کر رہے ہو، کل تو اس حالت میں ہوگا، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی بیٹا ہوگا، کہا حسین میں نہیں ہوگا، تو غریب ہوگا، میرا قاسم موجود ہے، میرا قاسم تجھ پر فدا ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا مولا نے۔ ایک دفعہ مولا حسین نے اپنے رخساروں کو بھیا کے رخساروں پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد یہ شعار پڑے ہیں مولا نے، کہا میری آنکھوں کا نور، میری ماں فاطمہ کا بیٹا دنیا میں امام جا رہا ہے، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاتھ چھوٹ گیا، ڈھیلے ہو گئے، جب چھوٹے مولا نے ایک دفعہ اپنے بھیا کو سنبھالنے کے بعد میں کہوں گا مولا قسمت والے ہیں، آپ کو حسین جیسے امام نے غسل دیا ہے، جس کو خود نہ غسل ملا تھا کفن پہنایا ہے، جس کو خود نہ کفن ملا تھا ایسا غریب تھا۔ عزادارو یہی حکمت تھی، فاطمہ تو زہرا نے دو کفن رکھے تھے، ایک حسن حسین کا، حسین کو تو امت نے کفن نہیں پہننے دینا تھا، لیکن حسن کو دو بار کفن پہنایا گیا۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، بھرے گھر سے جنازہ نکلا، آخری جملے ہیں، تابوت لے کے آئیں گے، خوب گریہ کرنا، آخری ایام ہے، ایام عزا میں ضرور توسل کرنا، مولا کی ذات بہت مظلوم ہے۔ عزادارو ایک دفعہ جب تابوت اٹھا، زینب و کلثوم میں واہ غربتہ، واہ حسنہ، واہ مسمومہ کر کے لوہا کہنا شروع کیا، تابوت نکلا، تابوت جب آیا ایک عورت آئی، ایک مروان ابن حکم آیا، کہا اس کو روکو، کہا کیسے، کہا تیر برسا دو، 70 تیر لگ گئے، عباس دوڑے تلوار لے کے آئے، کہا کہ میری زندگی میں حسن بھیا کے جنازے پہ تیر لگا دیے گئے ہیں، ماتم امام حسن۔ تاجر بنا کو بھائی کو پیچھے لے آیا، پیچھے جاؤ بھائی۔